السلام علیکم. آئیے آج میں روبرو ہوتا ہوں دستور کی پیش رفت پہلے سبق سے. اور اب ہم چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہے. پولیٹیکل سائنس لے کر میں حاضر ہو رہا ہوں. سیاسیات، دستور کی پیش رفت. سیاسیات کی اب تک کی درسی کتابوں میں ہم نے مقامی حکومتی اداروں، ہندوستانی دستور میں مندرج اقدار اور ان کے فلسفوں کے ساتھ ساتھ دستور کے تشکیل کردہ نظام حکومت اور بین الاقوامی تعلقات میں بھارت کے مقام کا تفصیل سے جائزہ لیا ہے. پولیٹیکل سائنس یا سیاسیات یا سیوکس آپ کہہ لیں، پہلے سیوکس کہلاتا تھا یہ، لیکن اب اس کو سیاسیات کے نام سے شامل کیا گیا ہے تاریخ میں، شہریت کو. تو یہ کیا ہے؟ بھارت جو ہے ایک مذہبی غیر جانبدار، یعنی مذہبی طور پر ایک غیر جانبدار حکومت کا رول ہے. ہمارے یہاں جمہوری عوامی حکومت ہے. ہمارے یہاں کی حکومت جو ہے اس کا خود کوئی مذہب نہیں ہے، وہ تمام مذاہب کا احترام کرتی ہے. اچھا، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سیکولر حکومت. سیکولر حکومت وہ جو اپنے ملک میں بسے ہوئے تمام لوگوں کو اہمیت بھی دے گی، یکساں انصاف دلائے گی اور یکساں اہمیت دے گی. وہ کسی ایک کی طرف نہیں ہوگی، سیکولر ہوگی، وہ غیر مذہبی ہوگی، وہ تمام مذاہب کا احترام کرے گی. تو آخر ہمارے دستور کو سیکولر بنانے کی ضرورت، یا ہمارے ملک کو سیکولر ملک بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس وقت کے رہنماؤں نے ایسا کیوں کیا؟ تو یاد رکھیے کہ جس طرح ہمارا ملک سترنگی ملک ہے، یعنی مختلف ٹائپ کے کلرز ہیں اس میں، مختلف ٹائپ کے کلچر ہیں اس میں، مختلف مذاہب ہیں اس میں، مختلف بول چال ہے، مختلف زبان ہے، مختلف آپ اس کا مختلف، ہر ایک مذہب کے لوگوں کا مختلف کیریکٹر ہے، یا ایک مذہب کے لوگوں کے بھی الگ الگ کیریکٹر ہیں. یعنی بہت ویرائٹیز نظر آئیں گی آپ کو یہاں پر. مذہبی طور پر بھی ہندو ہیں، مسلمان ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، پارسی ہیں، یہودی ہیں، اور اس کے علاوہ زبانی سطح پر بھی، لسانی طور پر بھی، کوئی گجراتی بول رہا ہے، کوئی مراٹھی بول رہا ہے، کوئی جو ہے آپ کا جو ہے اڑیا بول رہا ہے، کوئی جو ہے بنگالی بول رہا ہے، کوئی جو ہے کشمیری بول رہا ہے، کوئی اردو بول رہا ہے، کوئی ہندی بول رہا ہے، کوئی تمل بول رہا ہے، کوئی تیلگو بول رہا ہے، کوئی کنڑ بول رہا ہے. ایک جیسا کوئی بھی نہیں ہے. کوئی ملیالم بول رہا ہے، ایک جیسا کوئی بھی نہیں ہے. تو ایک جیسا کوئی بھی نہیں. اچھا، پھر یہ بولی، یہ زبان، اس کے بعد اسٹائل بھی، ہریانوی اسٹائل، کوئی پنجابی بول رہا ہے. پھر ایک جگہ جو پوربی زبان بولتے ہیں، یعنی بھوجپوری زبان بولتے ہیں، اس میں بھی کئی وہ ہیں، شیڈس ہیں، آوت ہیں، آت ہیں، جات ہیں، جاوت ہیں. تو یعنی ایک جیسا کلچر نہیں ہے، الگ جو لوگ ہیں. ساؤتھ انڈیا کے جیسے لوگ ہیں ویسے نارتھ انڈیا کے نہیں ہیں. نارتھ انڈیا میں بھی سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، مطلب ایک جیسی چیزیں ان میں نہیں پائی جاتی. ساؤتھ میں بھی ایک جیسی چیزیں نہیں پائی جاتی. یعنی مطلب مختلف ٹائپ کے لوگ ہیں، مختلف کلچر، مختلف زبان، مختلف طور طریقے. تو اس جگہ پر جو ہے وہ ایک سیکولر حکومت ہی کامیابی سے چل سکتی تھی، اور اسی لیے ہمارے جو رہنماؤں نے اس ملک کو سیکولر گردانا. اور یہ ہمارا ملک سیکولر ہے. ہمارا پڑوسی ملک پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پر بنا، لیکن ہمارا ملک جو ہے وہ سیکولرزم کو مانتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ابھی یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو فینیٹک ٹائپ کے ہیں، جو مطلب یہ آوازیں اٹھا رہے کہ بھائی یہاں پر اگر ہندوؤں کی اکثریت ہے تو یہ ان کا ملک ہونا چاہیے. لیکن دستوری طور پر ہمارا ملک سیکولر ہے. دستور نے بھارت کو ایک مذہبی غیر جانبدار جمہوری عوامی حکومت بنایا ہے. شہریوں کو انصاف دلانے اور ان کی آزادی کو برقرار رکھنے کے مقصد سے دستور میں ضروری اور اہم پیش بندی کی گئی ہے. سماجی انصاف اور مساوات پر مبنی ایک ترقی یافتہ سماج تعمیر کرنے کا یہ ایک اہم وسیلہ جو ہے ہمارا دستور ہے. ہمارا دستور سب کو آزادی دیتا ہے. ہمارا دستور
ہر ایک چیز کی حفاظت کرتا ہے، عوام کی مطلب عوام کی کئی عوام کی جو ہے وہ یہ کہیں کہ ان کے حقوق نہیں مارے جائیں، یہ اس کی ضمانت ہمارا دستور دیتا ہے۔ بھارت میں 26 جنوری 1950 سے حکومت کا کام کاج دستور کے مطابق کیا جا رہا ہے۔ ہمیں آزادی کب ملی؟ 15 اگست 1947 کو۔ آزادی سے پہلے ہی دستور بنانے کا کام شروع ہو گیا تھا، تو 3.5 سال کے یعنی 1082 دنوں کی کوششوں کے بعد ہمارے ملک کا دستور بنتا ہے۔ کب بن کر تیار ہوتا ہے؟ 26 نومبر 1949 کو ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کی قیادت میں ہمارا دستور بنتا ہے، اور ٹھیک 2 مہینے بعد 26 جنوری 1950 سے اسے لاگو کیا جاتا ہے، اور تب سے ہمارا ملک جو ہے وہ اس دستور پر کام کر رہا ہے۔ اس وقت سے اب تک دستور کی مدد سے جو حکومتی کام کاج کیا گیا، اس کی بنا پر بھارت میں جمہوریت نے کس طرح وسعت اختیار کی۔ اچھا، خاص بات یہ کہ یہاں تک میں نے وہ 7 ریاستوں کا ذکر نہیں کیا، ان کا بھی کلچر الگ ہے، آسام کا، ناگالینڈ کا، تریپورا کا، میگھالیہ کا، میزورم کا، ہے نا، کوئی کلچر ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتا۔ بھارت میں سکم کا میل نہیں کھاتا، اروناچل پردیش کا میل نہیں کھاتا۔ بھارت میں یعنی ایک دوسرے سے کوئی بھی نہیں ملتا۔ اگر ہم میں دیکھا جائے اور ان لوگوں میں دیکھا جائے تو بہت فرق ہے، کھانے پینے کا اور ہر طرح کا فرق نظر آئے گا۔ بھارت میں یعنی سب کو آزادی دی گئی ہے، ہمارے دستور نے آزادی دی ہے، یہ سب سے بڑا کمال ہے۔ بھارت میں جمہوریت نے کس طرح وسعت اختیار کی، کس طرح پھیلی؟ بھارت میں سیاسی عمل میں جو اہم تبدیلیاں ہوئیں، سماجی انصاف اور مساوات قائم کرنے کے نقطہ نظر سے جو اقدامات کیے گئے، ان سب کا مختصر جائزہ اس باب میں لیا جائے گا۔ یہاں 3 نکات پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ ایک، جمہوریت، ڈیموکریسی۔ دوسری، سماجی انصاف اور مساوات، سوشل جسٹس اور مساوات، ایکویلٹی۔ اور تیسری، عدالتی نظام۔ عدالتی نظام کو ہمارے یہاں جو 3 وہ ہیں، ایک مقننہ پارلیمنٹ جہاں پر قانون بنتا ہے، ایک جو ہے وہ مجلس عاملہ یعنی جو پارٹی اکثریت میں ہے، کابینہ اور وزیر اعظم وہ حکومت چلاتے ہیں، اور ایک ہے عدلیہ، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور دیگر کورٹس۔ جمہوریت کیا ہے؟ سیاسی پختگی۔ محض جمہوری طرز حکومت اختیار کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے۔ نام کے لیے جمہوریت ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر آپ جمہوری ہیں تو جمہوری طریقے پر آپ کو عمل بھی کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے ملک میں جمہوریت ہے تو ہمارے ملک میں جمہوریت ہے نا، تو ہم کو جو ہے اس پر عمل کرنا ہے، اور ہم عمل کر بھی رہے ہیں۔ بہت سی جگہ کچھ فینیٹک ٹائپ کے لوگ جو ہے اس میں اڑچنیں ڈالتے ہیں، لیکن اب تک جو ہے ہمارا سماجی ڈھانچہ یا جمہوریت والا جو معاملہ ہے وہ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، تمام تر غلط کوششوں کے باوجود لوگوں کے، بلکہ اس کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے، تبھی جمہوریت سماجی زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ بنتی ہے۔ اس طرز حکومت کے مطابق ہمارے ملک میں عوام کو براہ راست نمائندگی دینے والی پارلیمنٹ ہے۔ ہم جو ہیں عوام جو ہے وہ چن کر بھیجتے ہیں لوگوں کو پارلیمنٹ میں اور ریاستی ودھان سبھا میں اور مقامی حکومتی ادارے میں، ہے نا، ہم ہی ووٹ دے کر بھیجتے ہیں لوگوں کو، تو 5 سال وہ وہاں رہتے ہیں۔ پارلیمنٹ، ریاستی ودھان سبھا اور مقامی حکومتی ادارے وجود میں آئے ہیں۔ عوامی شمولیت اور سیاسی مقابلہ آرائی کی بنا پر بھارت میں جمہوریت کو زبردست کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ مقررہ مدت کے بعد ہونے والے آزادانہ اور منصفانہ انتخابات، دیکھیے آپ جو ووٹ دیتے ہیں تو آپ ہی کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کس کو ووٹ دیا ہے۔ اگر محلے میں کوئی بہت دبنگ ٹائپ کا آدمی ہو، اس کو ووٹ دینے کی بات ہے اور اس کو معلوم پڑ جائے کہ آپ نے اس کو ووٹ نہیں دیا ہے، یا کسی اور کو اس کے مخالف کو ووٹ دیا، تو وہ مشکل ہوگی۔ تو ہمارے یہاں جو ہے وہ آزادانہ ووٹنگ ہوتی ہے، اور آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ جمہوریت کی کامیابی کی علامت ہے، منصفانہ انتخابات۔ ہمارا ملک آبادی اور وسعت دونوں اعتبار سے بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ ہمارا ملک آبادی کے اعتبار سے دنیا کا 2 نمبر کا ملک ہے، اور رقبے کے اعتبار سے دنیا کا 7واں بڑا ملک ہے۔ اس وجہ سے مختلف سطحوں پر الیکشن کروانا کسی چیلنج سے کم نہیں ہے۔ بار بار ہونے والے انتخابات کی وجہ سے بھارتی رائے دہندگان یعنی ووٹرز
کی سیاسی بیداری کو پختہ کرنے میں بڑی مدد ہوتی ہے. الیکشن کے دوران جن عوامی پالیسیوں اور مسائل کا ذکر ہوتا ہے ان کے بارے میں رائے دہندگان کی اپنی ایک رائے بن جاتی ہے. مسائل کے متبادل حل کے بارے میں غور و فکر کرنے کی وجہ سے رائے دہی کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے. ووٹ دینے کا حق، عوام جس کو چاہے ووٹ دے. عوام نے کانگریس کو پسند کیا، پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ کانگریس کی حکومت ختم ہوئی، بی جے پی کی مخلوط حکومت آئی، پھر اس کے بعد پھر کانگریس کی آئی، 10 سال تک رہی. اس کے بعد 2014 میں نریندر مودی کی بی جے پی کی اکثریت والی حکومت آئی. اس کے بعد 2019 میں جو ہے اور اکثریت حاصل ہوئی. یہ الگ بات ہے کہ اس سے جو ہے جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں کیے گئے، لیکن بہرحال عوام نے ووٹ دیا اور اس ووٹ کی بنا پر کوئی بھی حکومت بنتی ہے. اور عوامی کو ووٹ دینے کا حق ہے، عوامی کو حکومت لانے کا حق ہے، اور عوامی کو حکومت گرانے کا بھی حق ہے. ووٹ دینے کا حق، بھارت کے دستور نے بالغ رائے دہی کے حق کو تسلیم کیا ہے. اس وجہ سے رائے دہی کا حق بنیادی طور پر وسیع ہو گیا ہے. پہلے جو ہے وہ 21 سال عمر تھی ووٹ دینے کی، اب جو ہے وہ 18 سال ہو گئی، اس لیے زیادہ سے زیادہ لوگ ووٹ دیتے ہیں. آزادی سے قبل رائے دہی کے حق کو محدود کرنے والی تمام ترمیمات اور شقوں کا خاتمہ کر کے آزاد بھارت کے دستور نے بھارت کے ان تمام مردوں اور عورتوں کو رائے دہی کا یعنی ووٹ دینے کا حق دیا ہے جن کی عمر 21 سال مکمل ہو چکی ہے. لیکن اب کیا کیا گیا، وہ 21 سال کو بھی کٹ کر دیا گیا، اب اس کو گھٹا کر 18 سال کر دیا گیا. اگر لڑکا یا لڑکی یا جو بھی لوگ جو 18 سال کی عمر کے ہیں تو وہ ووٹ دے سکتے ہیں. مزید وسعت پیدا کرتے ہوئے رائے دہندہ کی عمر کو 21 سال سے گھٹا کر 18 سال کر دیا گیا ہے. اس ترمیم کی وجہ سے، اس چینجز کی وجہ سے آزاد بھارت کی نئی نوجوان نسل کو صحیح معنوں میں سیاسی مواقع حاصل ہوئے. یعنی آزاد بھارت کی نسل نے کیا کیا کہ جس کو لانا تھا پارٹی کو اس نے لایا. اب وہ نوجوان جیسا فیصلہ کریں گے ویسا ہی ہوگا، کیونکہ نوجوانوں کی ہمارے یہاں اکثریت ہے. بھارت کی نئی نوجوان، اگر نوجوان جو ہے صحیح راہ پر جائیں گے تو صحیح لوگوں کو لائیں گے، اور اگر غلط راہ پر گئے یا انہوں نے وہ مس گائیڈ ہوئے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر جو ہے وہ کسی بھی ملک کے لیے جو ہے وہ فائدے بخش چیز نہیں ہوگی. لیکن اگر عوام سمجھدار ہے اور نوجوان سمجھدار ہے تو وہ صحیح راہ پر جو ہے وہ حکومت کو لا سکتا ہے. بھارت کی یا صحیح حکومت آ سکتی ہے. بھارت کی نئی نوجوان نسل کو صحیح معنوں میں سیاسی مواقع حاصل ہوئے. جمہوریت کی وسعت میں اضافہ کرنے والی مذکورہ تبدیلی کی وجہ سے بھارتی جمہوریت کو اب دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت تسلیم کیا جاتا ہے. رائے دہندگان کی اتنی بڑی تعداد کسی اور جمہوری ملک میں نہیں پائی جاتی جتنی بڑی تعداد ہمارے یہاں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں آبادی، اب آپ بولیں گے کہ سر آبادی تو چائنا میں بھی ہے، لیکن چائنا کی جمہوریت ویسی جمہوریت ہے ہی نہیں. چائنا میں جو ہے کمیونسٹ پارٹی کی حکومت ہے اور چائنا میں جو ہے زیادہ ریسٹرکشن ہے. ہمارے یہاں اتنی ریسٹرکشن نہیں ہے، تو ہماری جمہوریت جو ہے صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو بڑی جمہوریت ہے. میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے حکومت میں یا ہمارے یہاں پر ایسے لوگ بھی اب حکومت میں شامل ہو گئے ہیں جو جمہوریت کو پسند نہیں کرتے. وہ بھلے ہی جمہوریت کے تحت آئے ہوں، وہ فینیٹک ٹائپ کے، وہ اپنے علاوہ کسی اور کو لانا نہیں چاہتے. لیکن ہمارے دستور کی یہ خوبی ہے کہ سبھی کو موقع دیا جاتا ہے. یہ تبدیلی صرف تعداد کے لحاظ سے نہیں ہے بلکہ معیار کے لحاظ سے بھی ہے. ان نوجوان رائے دہندگان کی حمایت کی وجہ سے کئی سیاسی پارٹیاں اقتدار کی دوڑ میں شامل ہوئی. اب دیکھیے ہمارے یہاں اگر ایسا دیکھا جائے تو نظریاتی طور پر 2 بڑی پارٹی ہے فی الحال، بی جے پی اور کانگریس ہے. دوسرے بھی ہیں سیکولر. بی جے پی جو ہے وہ ہندوتو کے نظریات کو لے کر چلتی ہے، کانگریس سیکولر نظریات کو لے کر چلتی ہے. پھر دوسری پارٹیاں بھی ہیں جیسے سماج وادی ہے، اس کا بھی سیکولر نظریہ ہے، اور ایکس وائی زیڈ بہت ساری پارٹیاں ہیں، سماج وادی ہے، آر جے ڈی ہے، اور راشٹریہ جو ہے جنتا دل ہے، راشٹریہ جنتا دل ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کا نتیش کمار کی پارٹی ہے، پھر جو ہے این سی پی ہے، جمہوریت پسند پارٹیاں. پھر اس کے علاوہ جو ہے جمہوریت ہی کے تحت آتی ہیں لیکن یہ علاقائی پارٹیاں ہوتی ہیں. بات سمجھ رہے نا میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ کہ ایک علاقائی سطح کی پارٹی ہوتی ہے سیاسی پارٹی، اور ایک ملکی سطح پر لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے. تو ملکی سطح پر یہ 2 بڑی پارٹیاں ہم کو نظر آتی ہیں، ایک کانگریس اور ایک بی جے پی، جو اب کے بی جے پی جو ہے وہ حکومت میں ہے. نوجوان رائے دہندگان کی حمایت کی وجہ سے کئی سیاسی پارٹیاں اقتدار کی دوڑ میں شامل ہوئی ہیں. بھارت میں سیاسی مسابقت کی نوعیت میں بھی تبدیلی آئی ہے.
لوگوں کی خواہشات اور توقعات کی نمائندگی کرنے کی غرض سے آج کئی سیاسی پارٹیاں اس مقابلے میں اتر آئی ہیں۔ جمہوری لامرکزیت، مرکزیت کیا؟ ایک ہی کے ہاتھ میں حکومت ہو۔ لامرکزیت کیا؟ سینٹرل میں الگ کے ہاتھ میں حکومت ہے، ریاستوں میں الگ لوگوں کے ہاتھ میں حکومت ہے، میونسپلٹی کے اس میں الگ لوگوں کے ہاتھ میں حکومت ہے، یعنی اقتدار الگ الگ پارٹیوں۔ یہ لامرکزیت میں کیا ہوتا ہے کہ کئی لوگ ہوتے ہیں، اور مرکزیت میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی پارٹی ہوتی ہے، ون مین شو رہتی ہے۔ جمہوری لامرکزیت، حکومت کی لامرکزیت جمہوریت کی بنیاد ہے۔ سب کو موقع ملنا چاہیے، ایک ہی جگہ کے لوگوں کو موقع ملے گا تو نہیں چلے گا۔ لامرکزی ہونے کی وجہ سے حکومت کا غلط استعمال کرنے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، نیز عوام کو حکومت میں شامل ہونے کا موقع ملتا ہے۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ یہ طے ہو گیا کہ صرف ایک ہی پارٹی رہے گی، بی جے پی رہے گی، کانگریس رہے گی، ایسی بھی کوئی بھی ایک پارٹی رہے گی، تو کیا ہوگا؟ دھاندلی ہوگی، کیا ہوگا؟ غلط سلط فیصلے کیے جائیں گے، کیا ہوگا؟ بغیر بولے جو ہے وہ نوٹ بندی کر دی جائے گی، کیا ہوگا؟ کچھ ایسے فیصلے ہوں گے جس کی وجہ سے عوام پریشان ہو جائے گی، ہے نا؟ دیکھیے، مرکوز حکومت جو ہوتی ہے، مطلب ایک ایسی مرکزی حکومت جو طاقتور ہو، اس کے فائدے بھی ہیں، بشرطے کہ فیصلہ لینے والا کیسا ہے۔ اگر فیصلہ لینے والا صحیح ہے، وہ سوچ سمجھ کے فیصلہ لیتا ہے، تو پھر کوئی پرابلم نہیں۔ لیکن اگر وہ اپنی ڈکٹیٹرشپ چلانے پر آ گیا تو آپ اس کو روک ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ جو ہے وہ مرکوز ہو گئی ایک جگہ پر وہ۔ لیکن اگر جس طرح ہمارے یہاں ہے کہ بھائی وہ کوئی بھی چیز اس پر ڈیبیٹ ہوتی ہے، پہلے بل پیش کیا جاتا ہے، اس پر بات ہوتی ہے، سارے لوگ ایگری نہیں ہوتے، کچھ لوگ ایگری ہوتے ہیں، کچھ لوگ مخالفت کرتے ہیں، تو یہ لامرکزیت کی وجہ سے کوئی دھاندلی نہیں کر سکتا۔ اگر مرکزیت مطلب ایک ہی جگہ وہ ہو گئے، مرکوز ہو گئے، یا ایک ہی کے ہاتھ میں سب کچھ آ گیا، تو پھر وہ جتنی دھاندلی کرنا چاہے اتنی کر سکتا ہے۔ وہ چاہے تو اچھا کام بھی کر سکتا ہے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ جمہوری لامرکزیت کے سلسلے میں دستور کے رہنما اصولوں میں وضاحت کر دی گئی ہے۔ رہنما اصولوں میں درج ہے کہ مقامی سطح کے حکومتی اداروں کو زیادہ اختیارات دے کر صحیح معنوں میں جمہوریت قائم کرنے کی کوشش کی جائے۔ کیا ہے کہ مقامی سطح کی حکومت کو جو ہے وہ زیادہ اختیارات دیے جائیں تو جمہوریت قائم رہتی ہے۔ اسی اصول کی روشنی میں آزاد بھارت میں جمہوری حکومت کو لامرکزی بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان میں سب سے بڑی کوشش دستور میں کی گئی 73ویں اور 74ویں ترمیمات ہیں۔ ان ترمیمات کی وجہ سے نہ صرف مقامی حکومتی اداروں کو دستوری طور پر تسلیم کیا گیا، بلکہ ان کے اختیارات میں بھی زبردست اضافہ ہوا۔ یعنی مقامی حکومتی ادارے، یعنی ریاست کی حکومت کو بھی بہت سارے حقوق حاصل ہوئے، بہت سارے اختیارات حاصل ہوئے، تو اس میں اضافہ ہوا 73ویں اور 74ویں ترمیمات کی وجہ سے۔ دیکھیے کیوں ضروری ہے لامرکزیت، کیوں ضروری ہے؟ ہمارا ملک اتنا بڑا ہے نا، اور وہ اتنا، ہندی میں اس کو وچتر کہیں گے، اتنا مختلف، اتنے الگ ٹائپ کا ملک ہے، جہاں پر کئی مذاہب کے لوگ اور کئی بھاشاؤں کے لوگ اور الگ الگ ٹائپ کے لوگ رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایس ٹی بھی ہیں، ایس سی بھی ہیں، شیڈول ٹرائب بھی ہیں جو جنگلوں میں رہتے ہیں۔ تو جو جہاں کا مقامی آدمی ہوگا وہ وہاں کے مسائل کو بہتر طور پر سمجھ سکے گا، دوسرا نہیں سمجھے گا۔ بھئی بمبئی والے کے کیا مسئلے ہیں وہ دلی والا نہیں سمجھ پائے گا، دلی والے کا کیا مسئلہ ہے وہ بمبئی والا نہیں سمجھے گا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ ممبئی شہر کا رہنے والا جو ہے وہ وہاں کے مسئلے نہیں سمجھ سکتا، وہاں کا آدمی جو ہے ممبئی کے مسئلے نہیں سمجھتا، ہے نا؟ یہاں کا آدمی آسام کے مسائل نہیں سمجھ سکتا۔ تو جو مقامی لوگ ہوں گے، اتر پردیش کا آدمی یہاں کے مسئلے کو نہیں سمجھے گا، یہاں کے وہاں کے مسئلے کو نہیں سمجھے گا، تو جو جس علاقے کا ہوگا وہ وہاں کے مسئلے کو سمجھے گا، اور جب وہ مسئلے کو سمجھے گا، پرابلمز کو سمجھے گا، تو اس کو حل کرنے کی کوشش کرے گا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ درج ذیل تبدیلیاں کس وجہ سے ہوئی؟ حکومت کے کام کاج میں خواتین کی بھی شمولیت میں اضافہ کرنے کے لیے ان کی نشستیں محفوظ کی گئیں۔ ابھی آپ جب الیکشن ہوتا ہے تو دیکھتے ہوں گے یہ شیڈول کاسٹ کا حصہ ہے، نشست ہے، یہ شیڈول ٹرائب کے لیے، اور یہ عورتوں کے لیے کی گئی ہے مختص، یہ او بی سی کے لیے۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تاکہ اس میں جیسے عورتوں کے لیے اس لیے کی جاتی ہیں مخصوص سیٹیں تاکہ اس میں عورتیں ہی آئیں، عورتیں ہوں گی تو عورتوں کے مسائل کو سمجھیں گی، عورتوں کی پریشانیوں کو سمجھیں گی۔ ہم مرد حضرات ان کی پریشانیوں کو ویسا نہیں سمجھ پائیں گے، ہے نا؟ اس طرح کمزور طبقات کے لوگ آئیں گے تو وہ کمزور طبقات کے لوگوں کے تعلق سے سوچیں گے۔
تو حکومت کے کام کاج میں خواتین کی شمولیت میں اضافہ کرنے کے لیے ان کی نشستیں محفوظ کی گئی ہیں. سماج کے کمزور طبقات کو حکومت میں شامل کرنے کے لیے ان کی نشستیں بھی محفوظ کی گئی ہیں. اگر ان کے لیے نشستیں محفوظ نہیں ہوں گی تو وہ حکومت میں شامل نہیں ہو پائیں گے. ریاستی الیکشن کمیشن قائم کیا گیا. دستور میں 2 نئے ضمیمے 11 اور 12 کا اضافہ کیا گیا. حق معلومات RTI جو ہے 2005 میں رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ، یعنی آپ کو کسی بھی چیز کو جاننے کا حق ہے نا. اسی لیے جب آپ منترالیہ میں جاتے ہیں کسی بات کی معلومات کے لیے تو آپ کو 1-2 مہینے کا وقت دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو معلومات دیتے ہیں. حق معلومات RTI 2005 جمہوریت میں شہریوں کو مختلف طریقوں سے با اختیار بنانا چاہیے. شہریوں کو شمولیت کا موقع دینے کے ساتھ، یعنی شہریوں کو حکومت میں شامل کرنے کے ساتھ ان کے حکومت کے ساتھ ان کے تعلقات کو بھی بڑھانا چاہیے، ہے نا. جب شامل ہوں گے تو تعلقات بڑھیں گے. حکومت اور شہری کے درمیان فاصلہ جتنا کم ہوگا اور تعلقات جتنے قریبی ہوں گے اسی تناسب سے جمہوری عمل مضبوط اور مستحکم ہوتا جاتا ہے. یعنی سیاسی لوگوں سے آپ کے ربط ضبط ہوں گے، آپ کو پتہ ہوگا ہے نا کہ کیا اسکیم گورنمنٹ کی آ رہی ہے، کیا کرنے والی ہے گورنمنٹ آپ کی بھلائی کے لیے، کیا کرنے والی ہے. آپ کا ان پر اعتماد ہوگا تو رشتے مضبوط ہوں گے. ان میں باہمی اعتماد بڑھانے کے لیے حکومت جو کچھ کرتی ہے وہ شہریوں کی سمجھ میں آنا چاہیے. شفافیت، ٹرانسپیرنسی، کیا ہو رہا ہے، حکومت کیا کر رہی ہے، غلط تو نہیں کر رہی ہے، یہ سب چیزیں معلوم ہونی چاہیے. ٹرانسپیرنسی کہتے ہیں، شفافیت کہتے ہیں آپ نے کانچ دیکھی ہے یا کوئی بھی ایک جس سے ایک جگہ سے ہم دوسری جگہ دیکھ سکتے ہیں، ہے نا. تو شفافیت جو رہتی ہے، یا کوئی آپ دیکھیے کرسٹل گلاس دیکھ لیجئے جس وجہ سے اندر کیا ہے، پانی ہے، کیا ہے، وہ سب نظر آتا ہے. تو صاف چیزیں نظر آئیں تو کیا ہوتا ہے، اس سے جب آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں، شہریوں کو نظر آتی ہیں تو ان کا اعتماد حکومت پر ہوتا ہے. حکومت جو کچھ کرتی ہے وہ شہریوں کی سمجھ میں آنا چاہیے. شفافیت اور ذمہ داری کا احساس اچھی حکومت کی 2 خصوصیات ہیں. حکومت میں ان خصوصیات کی نشو و نما کے لیے بھارتی شہریوں کو معلومات حاصل کرنے کا حق دیا گیا ہے. رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ RTI. حق معلومات کی وجہ سے، جس کو حق معلومات کہتے ہیں، حق معلومات کی وجہ سے حکومت کے کام کاج میں رازداری کا عنصر کم ہو گیا. اب رازداری کم رہ گئی ہے اور حکومت کی جو سرگرمی ہے وہ صاف صاف نظر آتی ہے. تو حکومت کی سرگرمیوں کے صاف ہونے میں کلیئر نظر آنے میں مدد ملی، جس کی وجہ سے انہیں آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے. سن 2000 کے بعد کے زمانے میں شہریوں کی فلاح و بہبود کا حق مان کر، شہریوں کی فلاح و بہبود کو ان کا حق مان کر، فلاح و بہبود ان کی ترقی، حق مان کر ان کی فلاح و بہبود کرنے کے، ان کی بھلائی کے کام کرنے کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے. اسی رجحان کے سبب ہندوستانیوں کو معلومات، تعلیم اور غذا کے تحفظ کا حق حاصل ہوا ہے. ان حقوق کے سبب یقینی طور پر بھارت میں جمہوریت مضبوط ہوئی ہے. اب آئیے صاحب، کیا آپ جانتے ہیں حقوق اساس نقطۂ نظر رائٹ بیسڈ اپروچ آزادی کے بعد کئی دہائیوں تک بھارت کو جمہوری ملک بنانے کے لیے مختلف اصلاحات کی گئیں، لیکن ان میں شہریوں کو استفادہ کنندگان کی حیثیت سے دیکھا جاتا تھا. پچھلی چند دہائیوں سے اصلاحات کو شہریوں کے حق کے طور پر دیکھا جانے لگا ہے. اس نقطۂ نظر کو اختیار کرنے کی وجہ سے حکومت اور شہریوں کے باہمی تعلقات، آپسی تعلقات جو ہیں اس میں تبدیلی آئی بھی ہے اور آئے گی بھی. کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ بھارتی شہریوں کو روزگار حاصل کرنے کا حق ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. تمام لوگوں کو رہائش کا بھی حق ملنا چاہیے، رہنے کا گھر ہو ان کا اپنا. تو ہمارے ملک میں جمہوریت پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے، جب سب کے پاس روزگار ہوگا اور سب کے پاس گھر ہوگا تو پھر ہمارے مسائل کم ہوں گے. ہم آگے کی طرف، ترقی کی جانب سوچ سکیں گے کہ کیسے ترقی کریں. سماجی انصاف اور مساوات. سماجی انصاف اور مساوات ہمارے دستور کا مقصد ہے. ان 2 اقدار پر مبنی نیا سماج تعمیر کرنا ہمارا مطمع نظر ہے. سماجی انصاف کیا؟ اگر ہم
بھارتی سماج کو دیکھیں، ہمارے یہاں ہندو برادران وطن زیادہ رہیں، تو یہ سماج ماضی میں جو ہے وہ ذات پات کی بنیاد پر تقسیم تھا. اب بھی ذات پات کو گاؤں کھیڑوں میں مانتے ہیں، اب بھی دلتوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. تو ذات پات کی بھائی یہ میں اعلیٰ درجے کا ہوں، یہ برہمن ہے، یہ نچلی جاتی کا ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو ان چیزوں کو کم کرنا وہ ضروری ہے، یعنی سبھی لوگوں کو موقع ملے. اب وہ کسی ایک ذات اور ایک اس کو موقع نہیں، بلکہ تمام لوگوں کو موقع ملے. تو جب سب کی حیثیت یکساں ہونے لگے گی تو وہ دوریاں کم ہوتی جائیں گی. سماجی انصاف اور مساوات ہمارے دستور کا حق مقصد ہے. سماجی انصاف یعنی سماج میں انصاف ہونا چاہیے ہر ایک کے ساتھ. ان دو اقدار پر مبنی نیا سماج تعمیر کرنا ان دو اقدار پر مبنی نیا سماج تعمیر کرنا ہمارا مطمع نظر ہے، ہمارا مقصد ہے. دستور نے اس کے حصول کا راستہ بھی واضح طور پر بتا دیا ہے اور ہم اسی سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں. سماجی انصاف قائم کرنے سے مراد جن سماجی امور کی وجہ سے، جن سماجی کاموں کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی جاتی ہے ان کو ختم کرنا، اور اس بات پر زور دینا کہ فرد کی حیثیت سے، ایک آدمی کی حیثیت سے، ایک انسان کی حیثیت سے سب کا درجہ برابر ہے، سب کا درجہ مساوی ہے. ذات، مذہب، زبان، جنس، جائے پیدائش، نسل، دولت وغیرہ کی بنیاد پر اعلیٰ اور ادنا میں تفریق نہ کرنا ہے نا. بھائی کوئی اعلیٰ ہے، ادنا ہے، ٹھیک ہے، کوئی تفریق نہیں کرنا، اور تمام لوگوں کو کوئی بھید بھاؤ نہ کرنا، اور تمام لوگوں کو ترقی کے مساوی برابر کے مواقع فراہم کرنا انصاف اور مساوات کا مقصد ہے. یعنی کسی کی ذات، کسی کا مذہب، کسی کی زبان، کسی کی جنس، کسی کی جائے پیدائش، نسل، دولت وغیرہ نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ کسی کو اعلیٰ اور ادنا کی بنیاد پر نہیں پرکھا جائے گا، بلکہ ترقی کے مواقع تمام لوگوں کو یکساں طور پر فراہم کرنا، یہ انصاف اور مساوات کا مقصد ہے. سماجی انصاف اور مساوات قائم کرنے کے لیے سماج کی تمام سطحوں پر کوشش کرنے کی ضرورت ہے. البتہ حکومت کی پالیسیوں اور دیگر کوششوں کو خصوصی اہمیت حاصل ہے. جمہوریت میں سب لوگوں کی شمولیت کو ممکن بنانے کے لیے سماج کے تمام طبقات کو بنیادی دھارے میں لانا ہوگا. دراصل جمہوریت تمام سماجی طبقات کو سمو لینے کا عمل ہے. سب کو اپنے اندر سمو لینے والی جمہوریت کی وجہ سے سماج میں تصادم کم ہوتا ہے، ٹکراؤ کم ہوتا ہے، لڑائیاں کم ہوتی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نظریے سے ہمارے ملک میں کون سی کوششیں کی گئی ہیں. نشستیں محفوظ کرنے کی پالیسی. انسانوں کا جو گروہ یا سماجی طبقہ تعلیم اور روزگار کے مواقع سے طویل عرصے سے محروم ہے، جیسے دلت سماج، ایس ٹی، او بی سی بھی ہے نا، اور جو ہے شیڈول کاسٹ ایس سی، تو یہ جو طبقے خاص طور پر ایس سی اور ایس ٹی، ان کو تعلیم کے دھارے میں لایا جائے، او بی سی کو بھی لایا جائے. تو جب یہ تعلیم سب کے لیے عام ہوگی تو پھر جو ہے کمپٹیشن ہوگا، اور ایک مثبت کمپٹیشن ہوگا، اور لوگ جو ہے ترقی کریں گے. تو مطلب ان لوگوں کو بھی لانا ہے جو پچھڑے ہوئے ہیں، جو پیچھے رہ گئے ہے نا، تو ان کو مواقع دینے کے لیے ان کے لیے نشستیں محفوظ کرنا ضروری ہے، ریزرویشن ضروری ہے. تو اس لیے ریزرویشن کی پالیسی لائی گئی جو نچلا طبقہ ہے اس کو اوپر اٹھانے کے لیے، سماجی طور پر یا تعلیمی اور دوسرے طریقے پر. جو نشستیں محفوظ کرنے کی پالیسی. انسانوں کا جو گروہ یا سماجی طبقہ تعلیم اور روزگار کے مواقع سے طویل عرصے سے محروم ہے، ان کے لیے نشستیں محفوظ کرنے کی پالیسی اختیار کی گئی. اس پالیسی کے تحت درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست جماعتوں یعنی قبائل کے لیے، ٹرائب کے لیے تعلیم اور سرکاری ملازمتوں میں کچھ نشستیں محفوظ رکھی جاتی ہیں. اس طرح دیگر پسماندہ طبقات کے لیے بھی محفوظ نشستوں کا انتظام کیا گیا ہے. جو پسماندہ ہیں ان کے لیے ریزرویشن کا انتظام ہے. درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست قبائل پر ہونے والے مظالم سے تحفظ کے لیے قانون، کہ جو ذات ہیں اور جو پسماندہ ذات ہیں یا قبائل ہیں ان پر ظلم نہ ہو، اس کے لیے قانون بنایا گیا ہے. سماجی انصاف اور مساوات قائم کرنے کے نظریے سے یہ ایک اہم قانون بنایا گیا. اس قانون کی روح سے درج فہرست ذاتوں اور قبائل کے افراد کے ساتھ کسی بھی قسم کی ناانصافی کرنے پر
پابندی عائد ہونے کی وجہ سے ظلم ہونے کی صورت میں سزا بھی مقرر ہے۔ مذکورہ یہ کر کے دیکھیے، مذکورہ بالا قانون کے مندرجات کا مطالعہ کیجئے، استاد کی مدد سے انہیں سمجھیے، ظلم ہی نہ ہو اس کے لیے کس نوعیت کی کوشش ہونی چاہیے۔ اقلیتوں کی بابت پیش بندی، دستور ہند نے اقلیتوں کے تحفظ کے لیے جو مائنورٹیز ہے نا، ہمارے ملک کی سب سے بڑی مائنورٹی جو ہے وہ مسلمان ہے، اور پارسی بھی، پارسی جو ہے سب سے چھوٹی مائنورٹی ہے، بلکہ اگر انڈیا کی بات کی جائے تو پارسیوں سے کم اگر کوئی ہے مائنورٹی تو یہودی ہیں، جو تقریباً پورے ہندوستان میں 3.5 یا 4 ہزار ہیں۔ لیکن پارسی کمیونٹی نے ہمارے مائنورٹی ہونے کے باوجود بھی جو اس نے بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ بہرحال تو ہمارے یہاں مائنورٹی میں جو ہے مسلم ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، پارسی ہیں، یہودی ہیں، جین ہیں، بدھسٹ ہیں، یہ سب مائنورٹی ہیں۔ اقلیتوں کو ہندوستانی دستور نے اقلیتوں کے تحفظ کے لیے کئی انتظامات کر رکھے ہیں۔ اقلیتوں کو تعلیم اور روزگار کے مواقع مہیا کرنے کے لیے حکومت نے کئی اسکیموں پر عمل درآمد کیا ہے۔ دستور میں ذات، مذہب، نسل، زبان اور علاقہ وغیرہ کی بنیاد پر تفریق کرنے پر پابندی عائد کی ہے۔ اقلیتوں کے تعلق سے اس وسیع بندوبست کے سبب انہیں مساوات کا حق، آزادی کا حق، استحصال کی مخالفت کا حق اور تہذیبی اور تعلیمی حقوق حاصل ہیں، جن کی بنا پر اقلیتوں کو بنیادی نوعیت کا تحفظ حاصل ہوا ہے۔ حالانکہ اس کے باوجود بھی زمینی حقیقت یہ بھی ہے کہ بعض جگہ اقلیتوں کو جو ہے موب لنچنگ کے نام پر بھی مارا گیا ہے۔ تو اس چیز پر جو ہے وہ ایک حیرت کی بات ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ ایسی کارروائی نہیں ہو پائی۔ دیکھیے، کارروائیاں اس وقت ہوں گی جب حکومتیں جو ہے یا دلتوں کو مارا گیا ہے، تو ان تمام چیزوں کو روکنے کے لیے قانون ہے، لیکن قانون کو نافذ کرنے والے لوگ بھی ویسے ہی ہونے چاہیے۔ تو مطلب یہ ہمارے یہاں آج بھی جو ہے کسی عورت کو جو ڈائن سمجھ کر جو ہے وہ اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ آج بھی ہمارے یہاں جو ہے عورتوں کے ساتھ، دلتوں کے ساتھ جو ہے بے انصافی ہو رہی ہے، حالانکہ حکومت نہیں کر رہی ہے، لیکن جو سماج جو ہے یا مقامی سطح پر جو سماج ہے کچھ ایسا بنا ہوا ہے کہ آہستہ آہستہ ہی وہ چیزیں جائیں گی۔ لیکن اب تک دیکھیے کہ کہیں نہ کچھ باتیں ہوتی رہتی ہے، ہمارے سماج میں ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے، کیونکہ جب لوگ فینیٹک ہوں گے، لوگوں میں فرقہ پرستی اود کر کے آئے گی، لوگوں میں شامل ہو جائے گی، تو پھر ٹکراؤ کا ہونا لازمی ہے، اور یہ ہوتا بھی ہے۔ لیکن حکومتی سطح پر یا دستوری سطح پر ہمارے یہاں وہ حقوق حاصل ہیں۔ دستوری سطح پر دستور اس بات کی ضمانت دیتا ہے۔ اب حکومت میں جو لوگ ہیں وہ ان کا فرض ہے کہ وہ اس دستور کو صحیح طور پر نافذ کریں۔ دستور میں ذات، مذہب، نسل، زبان اور علاقے وغیرہ کی بنیاد پر تفریق کرنے پر پابندی ہے۔ دستور میں ہے یہ، ذات، مذہب، نسل، زبان اور علاقہ وغیرہ کی بنیاد پر آپ تفریق نہیں کر سکتے۔ ہمارے ملک کا دستور یہ کہتا ہے، ہمارے ملک کا قانون یہ کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے کہ دستور میں کیا ہے؟ ہمارے ذات، مذہب، نسل، زبان اور علاقے کی بنیاد پر تفریق نہیں کرنا ہے۔ علاقے کی بنیاد پر جو ہے اپنے آپ کو بہتر اور دوسرے کو کمتر نہیں سمجھنا ہے نا، اس کا استحصال نہیں کرنا ہے، اس کو ایکسپلائٹ نہیں کرنا ہے، سب کو حقوق دینا ہے۔ تو مطلب ہمارے دستور نے تو دیے ہیں۔ اقلیتوں کے تعلق سے اس وسیع بندوبست کے سبب انہیں مساوات کا حق، آزادی کا حق، استحصال کی مخالفت کا حق اور تہذیبی اور تعلیمی حقوق حاصل ہے، یہ دستور کی بنا پر، جن کی بنا پر اقلیتوں کو بنیادی نوعیت کا تحفظ حاصل ہے۔ آئیے صاحب، خواتین سے متعلق قوانین اور نمائندگی سے متعلق پیش بندی۔ خواتین کو ہمیشہ جو ہے کمتر سمجھا جاتا ہے ہمارے ملک میں، تو ہمارے دستور نے جو ہے اس کو مساوی حق دینے کی کوشش کی ہے، دستور نے دی۔ آزادی ملنے کے بعد سے ہی خواتین کو بااختیار بنانے کی کوششوں کا آغاز ہو گیا تھا۔ خواتین کی نوخواندگی دور کرنے، نوخواندگی، خواتین ان پڑھ ہوں گی، خواتین پڑھی لکھی نہیں ہوں گی، تو وہ کیا، اگر وہ الٹریٹ ہوں گی تو کیا ترقی کر سکتی ہیں؟ تو جب وہ ان کو پڑھایا جائے گا، ان کو لکھایا جائے گا، تو وہ ترقی کی دوڑ میں شامل ہو سکیں گی۔ تو ناخواندگی یعنی الٹریسی، لٹریسی کا مطلب پڑھا لکھا ہونا، خواندہ ہونا۔ تو خواتین کی ناخواندگی دور کرنے کے بھرپور مواقع فراہم کرنے کے لیے قومی اور بین الاقوامی سطح پر خواتین کے مسائل کی شناخت کر کے چند پالیسیاں مرتب کی گئیں کہ خواتین کی جہالت دور ہو، کم علمی دور ہو، اور خواتین پڑھی لکھی ہو جائیں
تاکہ ان کو ترقی کا موقع ملے، اس کے لیے قومی اور بین الاقوامی سطح پر خواتین کے مسائل کو جاننے کی کوشش کی گئی، اس کے لیے پالیسی بنائی گئی۔ باپ اور شوہر کی جائیداد میں عورتوں کو مساوی حصہ، جہیز مخالف قانون ہے نا، جہیز کی وجہ سے لڑکیوں کو مار ڈالا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے، لڑکیوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، اس کو جلانے کے بعد جب وہ پھر دوسرا پھر تیسری مطلب عورت کو جہیز کے لیے پریشان کیا جاتا ہے۔ یہ الحمدللہ میں یہ کہہ دوں کہ ہمارے سماج میں اس طرح کی برائیاں نسبتاً کم ہیں، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں یہ بات ہوتی ہے۔ ہاں، ہمارے جو دیگر برادران وطن ہیں وہاں جہیز کے لیے لوگوں کو جلایا جاتا ہے، ہمارے یہاں بھی اس طرح کے واقعات میں۔ تو مطلب جہیز، اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیا تھا، جہیز کا سسٹم کیوں شروع ہوا۔ دیکھیے، بھارتی سماج جو ہے وہ ہمارے زیادہ، اگر جب ہم بھارتی سماج کی بات کریں گے تو ہماری اکثریت جو ہے، یعنی ہمارے ملک کی اکثریت جو ہے وہ ہمارے ہندو برادران وطن پر ہے۔ تو ان کی وہ ایک کلچر کیا رہا کہ وہاں پر ایک سسٹم رہا، لڑکی کو جو ہے وہ کنیا دان کر دینا ہے، تو اس کو جہیز دیا جاتا تھا، ہے نا، دان، کیونکہ سب جو ان کے قانون کے حساب سے جو حق ہے وہ لڑکے کا ہے، تو لڑکی کو جہیز دیا جاتا تھا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ سبھی کے پاس تو جہیز ہوتا نہیں ہے، امیر آدمی اپنی بچی کو زیادہ جہیز دے گا، غریب جو ہے وہ دیکھتا رہے گا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ لوگ جہیز کی وجہ سے عورتوں کو مارتے تھے، جلا ڈالتے تھے، ظلم کرتے تھے، تو حکومت کو جو ہے جہیز مخالف قانون بنانا پڑا، ہے نا۔ اب عورتوں کو مساوی حق حصہ دینا، جہیز مخالف قانون، تاکہ جو جہیز مخالف قانون ہوگا تو قانون کا ڈر جو ہے نا ایک ایسا ڈر رہتا ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے قابو میں رہتے ہیں۔ جنسی استحصال سے تحفظ دینے والا قانون یہ ہمارے یہاں ہے، لیکن پھر بھی جنسی استحصال ہوتا ہے۔ گھریلو تشدد مخالف قانون، جیسے ہمارے یہاں کیا کیا جاتا ہے کہ عورتوں کی پٹائی کی جاتی ہے عام طور پر ہندوستانی سماج میں، تو جب قانون بنے گا تو پھر خواتین کی آزادی برقرار رہے گی۔ گھریلو تشدد مخالف قانون جیسے چند اہم قوانین نے خواتین کی آزادی برقرار رکھی اور انہیں ترقی کا سازگار ماحول دیا۔ ہمارے ملک میں سیاست اور سیاسی اداروں میں خواتین کی نمائندگی شروع سے ہی کم رہی ہے۔ جب شروع سے کم رہے گی، جب عورتیں کم آئیں گی اس میں، تو عورتوں کے مسائل کیسے حل کیے جا سکیں گے سیاسی اداروں کے ذریعے؟ تو ان کو بڑھانے کی کوشش کی گئی۔ دنیا کے کئی ملکوں نے ایسے ہی کیا ہے، دنیا کے کئی ملکوں نے خواتین کی نمائندگی بڑھانے کی کوشش کی۔ بھارت میں بھی اسی مناسبت سے کام ہوا، تبدیلیاں ہوئی۔ آج ہمارے یہاں بہت ساری سیاسی سطح پر جو ہیں عورتیں لیڈر ہیں۔ دستور میں 73ویں اور 74ویں ترمیمات کے ذریعے مقامی حکومتی اداروں میں خواتین کے لیے 33% نشستیں محفوظ کی گئیں، یعنی سیٹ ریزرو کی گئی۔ بعد میں مہاراشٹر کے علاوہ کئی اور ریاستوں میں اس تناسب کو بڑھا کر 50% کر دیا گیا۔ 50% کر دیا گیا۔ آپ دیکھیے یہ نمبر شمار، سال، خاتون اراکین پارلیمنٹ کی تعداد کتنی ہے نا۔ 51-52 میں 22 ممبر پارلیمنٹ تھی عورتیں، 4.50%۔ پھر 57 میں کچھ کم ہوا، 22 تھیں، 4.45%۔ 1962 میں جو ہے یہ بڑھ گیا 31، 6.28%۔ 1967 میں پھر تھوڑی سی کمی ہوئی ہے، 29، 5.58%۔ 1971 میں بھی وہی صورتحال ہے۔ 1977 میں 19 ہو گئی ہیں، یعنی اب پھر کمی ہوئی ہے۔ 1980 میں 28، 1984 میں جو ہے وہ زیادہ ہیں، 43 ہے، 7.95%۔ دیکھیے آہستہ آہستہ ان کا تناسب جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے نا۔ 1984، پھر 1989 میں اور کم ہوئی ہے، پھر 1991 میں 7.39 میں، پھر 96 میں 40، پھر 98 میں 43، 99 میں 49، 2004 میں 45، 2009 میں 59 59، اور اب جو ہے وہ 12.15% ہے 2014 کے رپورٹ کے مطابق 66 ہے۔ 2014 میں جو ہے 66 ہوئے۔ عدلیہ کا کردار جمہوریت کو مضبوط بنانے کے عمل میں اور سماجی انصاف و مساوات کے مقاصد کے حصول کی سمت میں ملک کو ترقی دینے کے سلسلے میں بھارت کی عدالتوں کا کردار اہم رہا ہے۔ بھارت کی عدالتوں نے اہم رول پلے کیا ہے، اہم کردار ادا کیا ہے۔
خواتین کے لیے قومی خواتین کمیشن قائم کیا گیا. ریاستوں میں بھی ریاستی خواتین کمیشن قائم ہے. گھریلو مضبوط بنانے والا ایک اہم قدم ہے. اس قانون نے خواتین کے وقار اور عزت نفس کو قائم رکھنے کی ضرورت واضح کی. روایتی بالادستی اور حکمرانی کی نفی کرنے والے، نہیں ہم مرد ہیں تو ہم برتر ہیں، دوسرے جو ہیں وہ کمتر ہیں، خواتین ہیں لڑکیاں ہیں تو کمتر ہیں، تو اس سوچ کو جو ہے یہ سوچ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس کی نفی کرنے والے اس فیصلے نے ہندوستانی جمہوریت کی توسیع کی. تو یعنی کہ بھائی سب برابر ہے، ایکول ہے. تو اس نظریے کی وجہ سے ہندوستانی جمہوریت کی توسیع ہوئی اور اس میں شمولیت کو زیادہ بامعنی بنایا گیا ہے نا. آپ دیکھتے ہیں، آئیے آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ عوامی زندگی میں خواتین کی موجودگی کمی ہے. خاندانی نظام، سماجی ماحول، معاشی شعبے اور سیاسی میدان زیادہ سے زیادہ پابندیوں سے آزاد ہوتے جائیں تو خواتین کو فیصلہ کرنے کے عمل میں شامل ہو کر مجموعی سیاسی کام کاج کو ایک نیا رخ دینے کا موقع ملے گا. اس کے لیے نمائندگی کرنے والے اداروں میں خواتین کی شمولیت میں اضافہ کرنا چاہیے، یعنی خواتین کو زیادہ سے زیادہ مواقع دینا چاہیے. عدالتوں نے دستور کے مندرجات کے مفہوم کو سمجھنے میں دستور کے بنیادی مقاصد اور دستور سازوں کی نیت اور ارادوں کو ترجیح دی ہے. اس سلسلے میں عدالتوں کے کارناموں کو درج ذیل نکات کی مدد سے سمجھا جا سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں دستور کا بنیادی ڈھانچہ. دستور جامد نہیں ہوتی، یعنی ایسے ہی نہیں ہے کہ اس کو چینج، مطلب اس کے بنیادی ڈھانچے، مطلب اگر کہیں کوئی غلط چیز ہے تو اس کو صحیح کی جا سکتی ہے. یہ کسی زندہ دستاویز کی طرح ہوتا ہے. ان حالات کے مطابق دستور میں ترمیم کرنا پڑتی ہے اور یہ اختیار پارلیمنٹ کو حاصل ہے. پارلیمنٹ کے اس اختیار کو تسلیم کرتے عدالت بھی جو ہے وہ دستور کی ضمانت لیتی ہے، گارنٹی لیتی ہے دستور کو بچانے کی گارنٹی. پارلیمنٹ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو جو غیر دستوری ہو تو عدالت جو ہے اس کا موقف جو ہے وہ کیا کرتا ہے، کانسٹیٹیوشن کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، ہے نا. کچھ ایسا کام اگر ترمیم بھی ہو تو اس میں جو دستور کا جو بیسک اسٹرکچر ہے اس کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. تو بیسک اسٹرکچر آف دا کانسٹیٹیوشن کو نقصان نہ پہنچے، یہ عدالت نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ دستور میں آپ اگر ترمیم بھی کر رہے ہیں تو اس کی بیسک اسٹرکچر کو جو ہے کسی طرح کا کوئی نقصان نہ پہنچے. یہ بھی جان لیجئے دستور کی بنیادی ساخت میں بالعموم درج ذیل شقیں شامل ہیں. حکومت کی عوامی اور جمہوری نوعیت، دستور کی وفاقی حکومتی نوعیت، ملک کے اتحاد و یکجہتی کا تحفظ، ملک کا اقتدار اعلیٰ، مذہبی غیر جانبداری اور دستور کی برتری. اگر حکومت مذہبی طور پر غیر جانبدار ہو اور وہ دستور کی برتری کو اہمیت دے تو پھر ملک جو ہے صحیح راہ پر چلتا ہے نا. اہم عدالتی فیصلے. دستور میں درج بنیادی حقوق کے ذریعے شہریوں کو جو تحفظ حاصل ہے اسے مزید بامعنی اور اہم بنانے کے نقطۂ نظر سے عدالت نے کئی فیصلے دیے ہیں. عدالت نے جن موضوعات پر فیصلے دیے ہیں ان میں حقوق اطفال یعنی بچوں کے حقوق ہے نا. 14 سال سے کم عمر کے بچے سے آپ کام نہیں کرا سکتے ورنہ پھر آپ کو جیل ہو سکتی ہے. انسانی حقوق کی نگہداشت، جہاں ہیومن رائٹس کمیشن، جہاں انسانی حقوق کو پامال کیا جاتا ہے وہاں پھر جو ہے عدالت میں وہ تمام چیزیں جاتی ہیں. خواتین کے یعنی انسانی حقوق کی نگہداشت کرنے کا کام جو ہے وہ عدالت انجام دیتی ہے. خواتین کے وقار اور عزت نفس کو قائم رکھنے کی ضرورت، فرد کی آزادی، آدی واسیوں کو باصلاحیت بنانے جیسے موضوعات شامل ہیں. عدالتوں کے مذکورہ موضوعات پر فیصلوں کے سبب بھارت میں سیاسی عمل کو پختہ کرنے میں مدد ملتی ہے. اچھی حکومت یا حکومتی کام کاج کا عمدہ ہونا ضروری ہے. اگر حکومت اچھی ہے تو صحیح جمہوری حکومت ہوگی اور عوام کا کام بھی ہوگا. اس کے لیے درج ذیل خصوصیات کی شمولیت ہوتی ہے، ضروری ہے. اچھی حکومت کی ان خصوصیات کو جمہوریت میں پروان چڑھانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ذمہ داریوں سے واقفیت رکھنے والی حکومت ہوگی. حکومت کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے. اگر حکومت بے حس ہوگی تو عوام کے لیے پریشانی بڑھ جائے گی. اگر حکومت حساس ہوگی، عوام کی مشکلوں کو سمجھتی ہوگی اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتی ہوگی تو وہ حکومت جو ہے عوام کے لیے مؤثر اور فعال ہے.
تو مؤثر اور فعال حکومت کی ضرورت ہے. جواب دہ حکومت, حکومت کو جو ہے پابند ہونا چاہیے, جواب دینے والا, یعنی وہ اپنی رسپانسبلٹی کو قبول کرے اور رسپانسبل رہے. انصاف پر مبنی اور مکمل ترقی, نام کے لیے سب کا ساتھ سب کا وکاس نہیں, بلکہ عملاً سب کا ساتھ اور سب کا وکاس ہونا چاہیے, سب کی ترقی ہونی چاہیے. انصاف پر مبنی اور مکمل ترقی, سرکاری نظام اور فیصلے کے عمل میں عوام کی شمولیت. بتائیں تو بھلا, سپریم کورٹ نے پچھلے چند برسوں میں مذکورہ موضوعات پر جو فیصلے دیے انہیں تلاش کیجیے اور مباحثہ کیجیے. بہرحال تو یہ ہے, ہم نے اس سبق میں بھارت میں جمہوریت کے تعلق سے دستور اور اس پر مبنی حکومت کی پیش رفت کا جائزہ لیا ہے. بھارتی جمہوریت کو کئی چیلنجز درپیش ہے, جیسے کہ فرقہ واریت جیسا چیلنج ہے نا, لسانی ہماری زبان بہتر ہے دوسرے کی کمتر ہے یہ چیلنج, مذہبی طور پر جو ہے پرابلمز ہیں یہ چیلنج, ایک دوسرے سے نفرتوں کا جو مطلب معاملہ چل رہا ہے ہمارے ملک میں یہ چیلنج. تو حکومت کو جمہوریت کو کئی چیلنج درپیش ہیں. حکومت کے قوانین اور پالیسیوں کے ذریعے تمام مسائل کا خاتمہ نہیں ہو سکا ہے. آج بھی ہمارے سامنے کئی نئے مسائل ہیں, لیکن اطمینان کی بات یہ ہے کہ جمہوریت کے لیے درکار افراد بھی ہیں, مستعد ہیں, یعنی ایسے لوگ بھی موجود ہیں. اگر ایسے لوگ ہیں جو جمہوریت کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اسی جمہوری ملک میں ایسے لوگ بھی ہیں جو مستعد ہیں, جمہوریت کو جو ہے وہ فعال کرنے کے اس میں ہیں. تو ہمارے یہاں جو ہے نا وہ ایک طرح کی جو فرقہ واریت یا فسادات یا ایک دوسرے سے نفرت, یہ سب چیزیں نہیں ہونا چاہیے. یہ جمہوریت کے لیے بری ہیں اور ملک کے لیے بھی بری ہیں. اگلے سبق میں ہم بھارت انتخابی عمل کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے. تو میں میرے استاد کا ایک شعر ہے بھارت کے تعلق, ایک نظم ہے, اس کے چند اشعار ہیں وہ بھی سناتا چلوں تاکہ آپ کو اس میں بھارتیتا کا پتہ چلے, ہندوستانیت کا پتہ چلے کہ کیا ہے. ہم سبھی بھارتی آج وعدہ کریں اس ترنگے تلے, انہوں نے نظم کہی تھی. ہم سبھی بھارتی آج وعدہ کریں اس ترنگے تلے, دیش کی آن پر ہم جئیں اور مریں اس ترنگے تلے. مسجدوں میں اذانیں رہیں گونجتی اور مندر میں ناقوس بجتا رہے. برہمن گیت گیتا کے گاتا رہے, شیخ قرآن کی راہوں پہ چلتا رہے. سبھی دھرموں کی ہم دل سے عزت کریں اس ترنگے تلے. ہم سبھی بھارتی آج وعدہ کریں اس ترنگے تلے.